मोज़िज़ साफ़ी हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बलूचिस्तान के जो मसले मसाइल होते हैं, अपना टाइम, अपनी नींदें, सब कुछ बलूचिस्तान के अवाम के लिए सर्व करते हैं और हमारा पैगाम अवाम तक और अवाम का पैगाम हम तक पहुंचाते हैं, जिस पर मैं आप सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। जिस तरह आपको पता है, आप लोग भी मुझसे ज़्यादा इस कवरेज कर रहे हैं इस मसले को सारे, तो ये एक खालिस्तान एक इंसानी मसला है, इंसानी मसला था। और इसमें पहली रात ही जब कोई काफ़िला रवाना नहीं हुआ था, कोई धरना नहीं हुआ था, तो वज़ीर आला साहब ने मुझ समेत तमाम हमारे जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, सबको इधर बुलाया वज़ीर आला हाउस में, और उसमें अपोजिशन के भी कुछ दोस्त बैठे हुए थे। तो उधर वज़ीर आला साहब ने कहा कि ये केस इस तरह केस है जो ना इस्लामी उस पर आता है, ना बलूची इक़दार पर आता है, ये एक इंसानी मसला है। ये केस आप सबको मेरी तरफ से बिल्कुल ओपन एंड है, आप लोग हर किस्म से जो है करें, लेकिन ये बच्चे जो है हर हालत में मुझे बाजियाब चाहिए, जिसमें मैं वज़ीर आला साहब के इन अहकामात के बाद तमाम इदारे, जिसमें आपका होम डिपार्टमेंट हो, ACS हो, वज़ीर आला हाउस हो, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, या पुलिस हो, हमारी लेवीज़ का DG हो, हमारी खुफिया इदारे हों, सबका एक मुश्तरका वो था, मिशन था बच्चों को बरामद करने में, जिनकी मुश्तरका कोशिशों और काविशों से हम कामयाब हो गए कि उन बच्चों को हमने लाया। उसके बाद उससे पहले बल्कि आपके सामने जब से मैं 4 साल में होम मिनिस्टर 4-4.5 साल से रहा हूँ, हमने जिस केस के लिए कमेटी बनाई है, बड़े केस के लिए या JIT बनाई है एक कमेटी, इस केस के लिए वज़ीर आला साहब के हुक्म पर JIT भी बनाई है और एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनी है शफाफ तरीके से। मैं समझता हूँ इस दौरान जिस तरह वज़ीर आला साहब ने इन चीज़ों को ख़ुद मॉनिटर किया और जिस तरह उन्होंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ा सब्र है, उस सब्र को मैं सलाम करता हूँ। अगर कोई बंदा काम करे, आप काम ना करे, आप उसको ख़राब कहो तो उसके दिल पे शायद इतना ना हो। वो काम भी कर रहे थे और स्टेज पे आके लोग सिर्फ तकरीरें कर रहे थे, काम वो सिर्फ एक आदमी कर रहे थे अपनी टीम के साथ, अपनी गवर्नमेंट, अपने इदारों के साथ, और लोग बुरा भला भी कह रहे थे उन्हीं को, और उन्हीं की कोशिशों, उन्हीं की गवर्नमेंट, उन्हीं की इदारों की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई मीडिया में आकर कोई बड़ी बातें की, ना फिलहाल की, सिर्फ एक्शंस किए, उनके एक्शंस ने बोला और बच्चे बाजियाब हो गए। तो अभी इस केस में भी मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ लोग इस्लामाबाद से आए, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी ने भी इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे गवर्नमेंट को मदद मिले और इस चीज़ में काम करता जाए। हर एक ने मेरे ख्याल में आके पॉलिटिक्स करके इस तरह डाइस में आके 4 बातें करके अपने घर पर गए, लेकिन हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह 48 घंटों से नहीं सोई है, लेकिन अपने मिशन को और अपने ऑपरेशन को कामयाब किया है उन्होंने। तो उसके बाद आज मैं मशकूर हूँ उस फैमिली का कि उन्होंने गवर्नमेंट के जिस भी इदारे का शुक्रिया अदा किया और उसने तस्लीम किया कि हमारे तमाम मुतालबात माने गए हैं और हम हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं और हमारे लाशों को हमें दिया जाए। जिसके बाद मैं समझता हूँ कुछ लोग आ गए, जो हमारी एक बहन गिरफ़्तार है माहिल बलोच, उसका पहले भी मैं कह चुका हूँ, उस FIR है, केसेस है, लेकिन उसको जो एक कानूनी जो एक औरत को बाकी केसों में जो सहूलियात या जो चीज़ें दस्तयाब है वो इनको भी होंगी। उनकी फैमिली ने आज मुलाकात का कहा था, उनकी माँ को मुलाकात कराया गया है। उनकी माँ ने मेरे ख़्याल से मुझे इतला मिली है कि मजमे में आके तकरीर भी की है कि मेरी बेटी से मुलाकात हुई है और उनसे कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसे ना वो सलूक भी नहीं किया गया है, ठीक ठाक उनको रखा गया है, इज़्ज़त से, पर्दे से। तफ्तीश गवर्नमेंट का काम है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इस चीज़ों में जो अपने आवाम के लिए इतने ईमानदारी से काम करे, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव इतने ईमानदारी से काम करे, तो हमें चाहिए कि हम एज ए मीडिया पर्सन, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कुछ हाथ नहीं बटा सकते तो ऐसे एक नाजुक केसों को हम पॉलिटिक्स का भी वो ना बनाएं। अपनी सियासत को मासूमों के जानों पर खेल कर हम सियासत ना करें। हम कम से कम
اتنا اتنی ان کی مدد کریں کہ گھر بیٹھ کر چپ ہو جائیں. اگر ہمارے منہ سے ہمارے ملک کے اداروں کی تعریف نہیں ہو سکتی تو ان کی محنت کی تعریف نہیں کر سکتے تو بلا جواز ان پر میرے خیال میں تنقید بھی نہیں کریں. میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا مشکور ہوں، میڈیا کا، جس طرح میڈیا نے رول ادا کیا، ہمیں ہیلپ ملی چیزوں کو ڈھونڈنے میں، چیزوں کو حل کرنے میں، اور جس طرح حقائق سامنے لائے. میں آپ کا مشکور ہوں. اور ایک دفعہ پھر میں اس خاندان کی طرف سے آپ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پہلے ایک اذیت سے گزرے ہیں، ان کی ابھی آپ سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری میتیں دے دیں، ہم جا کے ان کو دفنائیں گے. پلیز آپ لوگ اس کو سیاست کا شکار نہ کریں، اور ان کے مطالبات مانے گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے، تو ان کو مزید تنگ نہ کریں اور لاشوں پر سیاست کائنڈلی نہ کریں. دیکھیں میں ہر وقت یہ آپ لوگ کو کہتا ہوں کہ پاکستان ایک بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کے مضبوط ادارے دنیا کے مضبوط اداروں میں شمار ہوتے ہیں. تو جے آئی ٹی اور جو پولیس کی ایس آئی ٹی بنائی گئی ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ان سب چیزوں کا تعین کرے کہ کون گناہ گار ہے اور کون گناہ گار نہیں ہے. اگر میں اور آپ ادھر بیٹھ کے ان سب چیزوں کا تعین کریں تو ان چیزوں کی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بات بتائیں کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے یہ کام کیا ہے، 2 مہینے سے یہ سوشل میڈیا پہ کیس چل رہا ہے، سینٹ میں بھی یہ بات اٹھائی گئی ہے، اس وقت آپ لوگ سارے خاموش تھے. آج جب 3 لاشیں یہاں پر آئی ہیں تو ہر آدمی اپنا کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے. اگر اس وقت یہ کارروائی ہوتی تو شاید یہ 3 لاشیں بھی نہ ہوتی اور اتنا بڑا واقعہ بھی نہیں ہوتا. وکیل صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اس میں سب کی غفلت ہے، اس میں سب کی غفلت ہے. دیکھیں میں ایک گورنمنٹ ہوں، مجھے اگر ابھی کوئی ادھر سے سوشل میڈیا میں دکھائے گا کہ ادھر کوئی ظلم ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا اس کی حقیقت کیا ہے. اس کا باقاعدہ سرکار کو اطلاع کرنے، رپورٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ رپورٹ درج نہیں ہوئی، اگر ادھر آپ کا کوئی بات نہیں سنتا ہے، آپ مزید آپ کے کورٹس ہیں، آپ کا مزید اوپر ایگزیکٹو، آپ ادھر جائیں کہ میری شنواری نہیں ہو رہی ہے. آپ ایک سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح بھی ہوتی ہیں، جو غلط بھی ہوتی ہیں. کل آپ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں. گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں ہم سب، اس میں میں سمجھتا ہوں جس نے کیس کرنے، گورنمنٹ کو اطلاع دینے، لیگل طریقے سے غفلت پر برتا ہے. جس طرح میں اور آپ اس میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہیں. دیکھیں یہ جو ہے اس میں ایک ٹیم ورک ہوا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت میں ایک ٹیم ورک ہوا ہے. اس میں ٹیم ورک میں جو ہے سارے ہمارے خفیہ ادارے، پولیس، لیویز، ہوم ڈپارٹمنٹ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، سب نے مل کر کام کیا ہے، سب کی جدوجہد سے ہوا ہے. ابھی یہ جو ہے میں بتاؤں گا کہ کہاں سے اس پر تفتیش پر ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. جے آئی ٹی ہم نے بنائی ہے، وہ سب سے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. افسران ہیں یا جن کی غفلت ہے انتظامی طور پر، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی غفلت سے یہ واقعہ اتنا بڑا سامنے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ دیکھیں سب گھوم کے اسی جگہ پر آ رہے ہیں ہم لوگ. جے آئی ٹی اسی لیے بنائی گئی ہے، اس میں ضیاء کا غفلت ہے، اس کو بھی سزا ملے گا. اس میں ڈی سی کا غفلت ہے، اس کو بھی ملے گی. اس میں کسی کی بھی غفلت ہے، عوام کی جان و مال کا مسئلہ ہے، کوئی رعایت، کوئی کمپرومائز نہیں. سردار کے احترام کو اس لیے انہوں نے جو ہے خود بھی یہی کہا تھا کہ مجھ پر اس طرح بڑا الزام لگایا ہے، میں نے قانون کو فیس کرنا ہوگا. یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پر ان پر اتنا الزام لگایا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے تمام گھروں کو انہوں نے وہ کیا ہے. ابھی جے آئی ٹی کا کام ہے، ان کو سے جو ان پر شک ہے تو ان پر کوئی چیز بنتی ہے تو وہ اسی طرح ڈیل کریں گے، نہیں بنتی اسی طرح. لیکن ان کا پیش ہونا ضروری تھا. آج آپ بھی کہتے کہ پوری دنیا میں ایک چیز لگا ہوا ہے اور سردار عبدالرحمان پیش نہیں ہو رہا. یہ کہ لوائقین کہہ رہے ہیں کہ لوائقین سوشل میڈیا میں ان کے آ رہے ہیں کہ اس کا نام لے رہے ہیں، اسی تفتیش کا ایک حصہ ہے. اس سے تفتیش بتا دیں کہ اس میں کون ذمہ ہے، حکومت نے ابھی تک تحقیقات کی یا نہیں کی؟ بھائی جان میں نے پھر آپ کو کہہ رہا ہوں سب ادھر تحقیقات کے لیے تو بنائیے جی آئی ٹی، وہ تحقیقات کر کے ہمیں بتائے گا. آپ یہ بتائیں کہ جو ہے 3 دن تک جو ہے مسئلہ چلتا رہا، ریڈ زون میں وہ بیٹھے رہے، چند قدم جو ہے دور ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اور دیگر جو ہے اراکین کی جو ہے رہائش گاہ سے بھی. آپ لوگ نے زحمت نہیں کیا کہ 5 قدم جو ہے؟ دیکھیں آپ لوگ
ایک منٹ، آپ لوگ جو ہے صرف اس چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آ جائیں میڈیا ہو جائے بیٹھیں، ہم نے ایکشنز کرنے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے گورنمنٹ کی مشینری کو بہت پتہ نہیں کس طرح سے لکھتے ہیں۔ کمشنر ڈی آئی جی بہت بڑے لیول کا آفیسر ہوتا ہے، کمشنر ایک جو ہے ڈویژن کا کمشنر ہوتا ہے، آتے ہی کمشنر اور ڈی آئی جی کو بھیجا گیا، ڈی آئی جی کو بھیجا گیا، انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہم سے وزیر اعلیٰ ملے، ہم سے ضیاء ملے، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہمارے بندے بازیاب کرائے، ٹھیک ہے، ہم اور ہماری ساری مشینری لگی رہی کہ ان کے بندے بازیاب ہو جائیں۔